میں نے کہا جی یہ استخارہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے خود کرنے کا کام ہے. حالانکہ دیکھیں جی ایک دنیاوی طور پر دیکھیں میرا فائدہ ہے کہ نہیں، استخارہ کر کے جو مرضی جس طرح مرضی کہانی سنا دیتا، 5000 فیس جی جیب وچ پاندا، مجھے نہیں تو لگ جانی. لیکن ہم پیسوں کے بدلے میں لوگوں کو غلام نہیں بناتے. ہم یہاں پر ممبر رسول کی اتنی بڑی ذمہ داری اللہ کے فضل سے سنبھالی ہے، وہ یہی تھا جب ممبر کے اوپر کھڑے ہونا شروع کیا تھا، جب ممبر پر آنا شروع کیا تھا، اسی دن سے ارادہ کیا تھا کہ ہم نے لوگوں کو دین قرآن والا اور رسول اللہ کی سنت والا بتانا ہے، چاہے اس میں ہمارے لیے نقصان ہو یا فائدہ ہو. تو یہاں پر بھی یہ استخارہ یہ کسی مولوی کا کام نہیں، کسی مفتی کا کام نہیں سر، یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. استخارہ کیا ہوتا ہے جی؟ استخارہ یہ ہے جی ہم نے کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز میں ہم نے اپنے رب سے مشورہ کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اگر تو اس کام کے اندر خیر ہے تو اس کام کے اندر جو ہے نا اسباب پیدا فرما دے اور اس کام کو میرے لیے بہتری بنا دے. لیکن اگر یہ کام یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یا اللہ مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے. یہ ایک سادہ سا جو ہے نا ایک جو استخارے کا تصور ہے. اور یہ استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص نیک بخت ہے، وہ شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے جو اپنے ہر معاملے میں اپنے رب سے مشورہ کرتا ہے، یعنی استخارہ کرتا ہے. اور بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے ہر معاملے میں رب سے مشورہ نہیں کرتا ہے، اللہ سے رائے نہیں مانگتا. اور دیکھیں جی مشورہ کرنے والا ہمارے یہاں کیا معروف ہے؟ مشورہ کرنے والا مار نہیں کھاتا. یار یہ تو دنیا میں ہم مشورہ کرتے ہیں نا، تو آپ سوچیں جب ہم رب العالمین سے مشورہ کریں گے جو کہ ہمارا مستقبل جانتا ہے، جو آنے والے حالات کا علم رکھتا ہے، تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین سے مشورہ کریں. اور یہ بالکل مشکل کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی جو ہے نا اس کے اندر راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. مولوی کو سمجھ آتی ہے، جو مولوی کر کے دکھائے گا، مولوی کر کے بتائے گا آپ کو، نہ سر. اس کے اندر سادہ سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 7390. اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن کی سورہ سکھایا کرتے تھے. صحیح بخاری 7390 حدیث کا نمبر ہے. اور جس میں رسول اللہ نے استخارے کا طریقہ بھی بتایا. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جی، کوئی مشکل نہیں ہے. عام نوافل کی طرح آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں. کتنے نفل پڑھنے ہیں جی؟ 2 نفل. جیسے ہم عام نماز میں نفل پڑھتے ہیں ایسے عام ہی آپ نے نا 2 نفل پڑھنے. کوئی صورت مخصوص نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تسبیحات مخصوص نہیں ہے. جیسے آپ عام روٹین کے اندر آپ نفل پڑھتے ہیں ویسے آپ نے نفل پڑھنے. نفل پڑھ کے پھر اسی جگہ کے اوپر بیٹھ کر جو ہے نا آپ نے دعا پڑھنی، دعائے استخارہ. وہ دعائے استخارہ میں بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. یہ سادہ سا جو ہے نا استخارے کا طریقہ ہے. اور یہاں پر پھر لوگوں کے یہاں یہ بھی معروف ہے کہ جی جب استخارہ کریں کہ خواہ میں کوئی فرشتہ آ کے بتائے گا ہاں یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. یہ بھی ایک غلط نظریہ. یا یہ ہے کہ خواب آئے گی، خواب میں نا ہمیں کچھ سبز کپڑا دکھایا جائے گا تو علامت یہ ہوگی کام ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ اگر کوئی سرخ رنگ کی کوئی چیز نظر آئی تو مطلب ہے کہ کام خراب ہے. نہیں سر، یہ ساری کی ساری جو ہے نا توہمات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب آپ نے استخارہ کر لیا، نفل پڑھ لیے، نفل پڑھ کے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ سے رب سے مشورہ مانگ لیا، تو اگر تو وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آسانیاں پیدا کر دیں گے، اسباب بنتے چلے جائیں گے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ کام میرے لیے بہتر تھا تو میرے رب نے اس میں آسانیاں پیدا کر دی. لیکن اگر وہ کام، وہ معاملہ، وہ رشتہ، وہ نکاح، وہ سفر یا کسی سے ملنا جلنا، آنا جانا وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا تو کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے رکاوٹ پڑ جائے گی. تو وہ رکاوٹ سے آپ نے جو ہے نا خبردار ہو جانا کہ رکاوٹ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ معاملہ میرے لیے صحیح نہیں ہے. یہ کوئی مشکل ہے جی استخارہ؟ تو کیوں ہم مولویوں کے محتاج بنے ہوئے؟ کیوں ہم فون کرتے ہیں جی استخارہ کر دو؟ کیوں ہم لوگوں کے دروں کے اوپر جاتے ہیں؟ سر آپ کو شریعت نے کسی کا محتاج نہیں بنایا. شریعت نے آپ کو آزاد چھوڑا ہے. سیکھیں، خود سیکھیں، خود جو ہے نا عمل کریں. اب آپ کی نے دعا استخارہ جو ہے نا وہ کون سی پڑھنی ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. بڑے مختصر سی دعا، یاد نہیں ہے سر، دیکھ کے پڑھنا ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں. لیکن کسی سے کم محتاج نہ بنے، ہمارے محتاج نہ بنے. خود سیکھیں، اللہ کی طرف خود لو لگائیں، خود اپنا تعلق اللہ سے قائم کریں. اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم نیک ہیں، آپ نیک نہیں ہیں. آپ ہم سے بڑھ کے نیک ہے. آپ کا تعلق ہم سے، رب کے ساتھ ہم سے بڑھ کے ہے. یہ میں شہادت دیتا ہوں. اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں تیرے علم کے ذریعے خیر کی دعا مانگتا ہوں، خیر طلب کرتا ہوں. واستقدرک بقدرتک، اور اے اللہ میں تیری قدرت کے ذریعے طاقت کا سوال کرتا ہوں. واسألک من فضلک العظیم، او اللہ میں سوال کرتا ہوں تیرے عظیم فضل کا. فانک تقدر، کہ یا ربی تو قادر ہے، ولا اقدر، میں قادر نہیں ہوں. وتعلم، اور یا ربی تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. ولا اعلم، لیکن یا ربی میں کچھ نہیں جانتا. وانت علام الغیوب، اے اللہ تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم یا اللہ تیرے پاس ہے. اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ یہ جو میں کام کرنے والا ہوں، یہ جو میں سفر کرنے والا ہوں، یا جو رشتہ اور نکاح کرنے والا ہوں، یا کوئی بھی معاملہ جس میں میں مشورہ کر رہا ہوں، ان ھذا الامر، اگر یہ معاملہ، یہ نکاح، یہ سفر، یہ شادی،
खैरुल ली, ये मेरे हक में बेहतर है, फी दीनी, मेरे दीन के बारे में, व माशी, मेरी दुनिया के बारे में, व आकिबती अमरी, और आकबत के आखिरत के अंजाम के एतबार से, कि अल्लाह फ़क़दीर हुली, इस सफ़र को, इस मामले को, इस शादी और निकाह, इस रिश्ते को मेरे जो है ना मुकद्दर में कर दे। वयस्सिर हुली, अल्लाह इसके अंदर आसानियाँ पैदा फरमा दे, और सुम्मा बारिक ली फीही, और अल्लाह इसके अंदर बरकतें डाल दे। और वाइन कुन ततालम, और अल्लाह अगर तू जानता है, अन्ना हाज़ल अमरा, अगर ये मेरा मामला यहाँ पर पहुँच के ना, अन्ना हाज़ल अमरा के ऊपर आपने जिस भी काम के लिए इस्तिखारा कर रहे हैं, रब से मशवरा कर रहे हैं, उस चीज़ को अपने जहन में लाना है। और शर्रुल फी दीनी व माशी, अगर ये मेरे हक में मेरे लिए बुरा है, बेहतर नहीं है मेरे दीन के एतबार से, मेरी दुनिया के एतबार से, वह आकिबत अमरी, और आकबत के अंजाम के एतबार से, या अल्लाह फसरिफ हुआ, इस चीज़ को, इस मामले को मुझसे दूर कर दे। यानी कि रिश्ता है, सफ़र है, निकाह है, आना जाना, किसी से मिलना मिलाना है, अगर ये हक में मेरे हक में बेहतर नहीं है, फसरिफ हुआ अन्नी, या अल्लाह इसको मुझसे दूर कर दे। और वसरिफ नहीं आनू, और मुझे या अल्लाह इससे दूर कर दे। और वक़दुर लियल खैरा, या अल्लाह मेरे मुकद्दर में, मेरी तकदीर में खैर डाल दे। हाई सुकाना, जहाँ पर भी है, जिस भी मामले में मेरे लिए खैर है, या अल्लाह वो खैर मेरे हक में बेहतर फरमा दे, मेरे हक में डाल दे, मेरी जोड़ी में डाल दे। मुश्किल है जी इस्तिखारा। तो इस इस्तिखारे में भी आप मौलवियों के मोहताज नहीं है, आप हमारे मोहताज नहीं, खुद सीखें, खुद करें, और खुद जो है ना अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक कायम करें।